मोहसिन खवातीन के साथ प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जो पिछले हफ्ते में हमने बात की, दवा फिर मुख्तसरन करेंगे और इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे कि आपको लगे कि जी हम आपको नसीहतें कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा है और अब भी ऐसा ही चल रहा है कि नसीहतें करने वालों की बात या नसीहत जो है वो पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि जी हमें क्या समझा रहे हैं, हमें तो खैर सब कुछ मालूम ही है। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें अब इसके साथ ज़िंदगी को जीना है और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को भी उसी तरह से लेके चलना है। लोगों से अगर हमें मिलना मिलाना भी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन एहतियात के साथ। और एहतियात क्या है कि आप एक दूसरे से फासला रखिए, एक दूसरे से आप हाथ नहीं मिलाइए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। हाथ को अगर आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, हैंड वॉश है या साबुन मौजूद है, तो हाथ को धोइए और चेहरे पर आपके मास्क ज़रूर होना चाहिए। और मास्क आपके यहाँ नहीं बल्कि नाक को भी कवर करना चाहिए, नाक के ऊपर होना चाहिए। तो ये वो एहतियाती तदाबीर है और ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ करने की बात है कि अगर हम करें और अपनी एक आदत बना लें, एक रूटीन बना लें, तो फिर हमें याद रहेगा। जिस तरह हम घर से निकलते हैं तो निकलते हुए हम अपनी चीज़ों को याद करते हैं कि क्या क्या कुछ लेके जाना है, कुछ भूल तो नहीं गए हैं। या जिस तरह हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी की चाबी को भी आप लेके बाहर निकलते हैं, तो और आप बाहर निकलते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि हाँ जी पास है, फिर आप गाड़ी को लॉक भी करते हैं। तो ये एक रूटीन बन जाती है, आदत बन जाती है। अपनी आदत बना लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। और इससे फायदा एक बहुत बड़ा ये होगा कि वो जो शुरू में बंदिशें थीं कि बंद कर दिया सब कुछ और सब घरों पे मैसूर होकर रह गए, वो सूरत हाल नहीं बनेगी और वो नौबत नहीं आएगी कि जब हुकूमत को कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जब लोग खुद एहतियात करेंगे। लेकिन अक्सरियत लोग हमने देखा है कि वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे और सब भूले हुए हैं कि जी कोई नहीं है, कोरोना का मसला ही नहीं है। दूसरी तरफ जी सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह से है कि आज रात 12 बजे जो इलेक्शन कैंपेन है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की, वो मुकम्मल हो रही है। इन इलेक्शंस में कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN ने भरपूर शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे, वहां पर उनका पड़ाव रहा और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन्होंने जलसे किए और अपने सपोर्टर्स को, मुमकिन वोटर्स को मोबिलाइज किया। और बड़ा सराहा भी गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिस तरह सन 2018 में उनको अप्रिशिएट किया गया था कि उन्होंने बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन रन की है। यहां पे भी, GB में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको इसी तरह से अप्रिशिएट किया गया। फिर फॉलो अप में मरीम नवाज साहिबा भी वहां पर मौजूद रहीं, वहां पर जलसे होते रहे, तकारीर होती रहीं, हुकूमत पर अपोजिशन की तरफ से इल्जामात की बारिश होती रही और हुकूमत अपना जो राग है वो सुनाती रही, या जो उनका एक माइंडसेट है या जो एजेंडा है, जो उनके मंशूर का भी हिस्सा है कि ये मुल्क को लूट लिया, चोर हैं, डाकू हैं और ये यही चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, इसलिए तमाम इल्जाम तराशियां हो रही हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि परसों क्या नतीजा निकलता है, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। और दूसरी तरफ नून लीग का जो बयानिया है उस पर अब यही लग रहा है कि विद इन इट्स ओन रैंक्स स्प्लिट आ रहा है, ये ताश के पत्ते बिखर रहे हैं। पहले अब्दुल कादिर बिलोच साहब ने अपने आप को पार्टी के इस बयानिए से और पार्टी से अलहदा किया और अब जनरल अब्दुल कयूम साहब की भी बात हो रही है कि जी वो भी उसी तरफ चल निकले हैं। और जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जिसमें हुकूमत और इमरान खान साहब को घर भेजने की बात हो रही है, फिर फौज की तरफ भी जो एक इंक्लिनेशन नजर आ रही है, उसमें यह सवाल पैदा होता है कि पहले तो आप ये सब कुछ कहते हैं, अब भी आप ये कहते हैं कि हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप हमारी पाक फौज के सरबराह और इस तरह से दीगर और इदारों के सरबराहान को आप तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। तो आखिर मंजिल क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेहमानों का तारुफ हमने पहले करवा दिया, अब फौरी तौर पे सवाल पर आते हैं। और कैसर अहमद शेख साहब, पहला सवाल आप ही से पहले किया था जब कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची और फिर हमने ब्रेक ली, अब दोबारा भी आए हैं तो आप ही से सवाल कर रहा हूँ। आपकी पार्टी का बयानिया लेकर अब मामलात को आप किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले अब्दुल कादिर बिलोच साहब, फिर अब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब की बात सामने आई है, फिर उसके अलावा आप की पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये बयानिया सब सामने अब ये आ रहा है कि जी फौज ही हुकूमत को घर भेजे। जी बसरा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंची? सर जी बिल्कुल आ रही है अली भाई, आ रही है आपकी आवाज। आप ही इस पर अपनी राय दे दीजिए क्योंकि वो मसले मसाइल जारी हैं। इनका बयानिया ये है कि
فوج مداخلت کر کے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجے، اس کے بعد ہمیں حکومت میں لے کر آئے، اور 5 سال پھر ہمیں نہ پوچھے کہ ہم لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، ٹیٹیاں لگائیں، منی لانڈرنگ کریں، ہم اداروں پہ حملے کریں، ہم ڈاؤن لیکس کریں، ہم کہیں گے جی کون ہوتے ہیں 5 جج پوچھنے والے. یہ ہے ان کا بیانیہ. ان کا بیانیہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آئین نہیں ہے. یہ ہے ان کا بیانیہ. آپ اندازہ یہ کون لوگ ہیں یار؟ لیکن بسرا صاحب آپ چپ کرا دینا انہیں. عمران خان صاحب کپتان رہے ہیں، ایک بہترین کھلاڑی رہے ہیں. یہاں پہ میری گزارش سن لیجیے، آپ نے بیانیے کی بات کی، آپ بیانیے کو چپ کرا سکتے ہیں، اور جواب آپ کی طرف سے تگڑا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بیانیہ اور دوسری طرف آپ اپنی کارکردگی سامنے رکھیں. جس طرح کرکٹ ٹیم میں ایک کھلاڑی کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا اور جب اسے کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی. تو آپ اپنی پرفارمنس سے اپنی سلیکشن یا اپنا کامیاب ہو کر منتخب ہونا اور حکومت قائم کرنے کو ٹھیک ثابت کر دیں. لوگوں کے سامنے پرفارمنس ہوگی، ایک طرف بیانیہ ہوگا، لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. علی ممتاز، میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اس وقت میں اپنے حلقے ہارون آباد بہاول نگر میں موجود ہوں. بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70 سال جو پارٹی ایک بار بھی حکومت میں نہ آئی ہو، کبھی ان کا لیڈر وزیر اعظم نہ بنا ہو، تو وہاں پر آتے ہی وہ چھو منتر کرے، وہ الادین کا چراغ رگڑے کے جن حاضر ہو جائے اور ان کا تباہ و برباد، لوٹا ہوا پاکستان، نوچا ہوا پاکستان اس کو ٹھیک کر دے؟ مجھے بتائیں علی ممتاز. سر وہ منتر وہی دہرائیے نا جب آپ نے الیکشن سے پہلے 100 دن کا اناؤنس کیا تھا، اس وقت جو آپ کے پاس منتر تھا اسی منتر کو دہرائے. تباہ و برباد انہوں نے کیے تھے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، جو لوگ 3 بار پرائم منسٹر رہے، جو لوگ 3 بار وزیر اعلیٰ رہے، ان کا آپ حالت یہ دیکھ لیں، وہ صرف اپنی کرپشن کو، لوٹ مار کو بچانے کے لیے آج کس قسم کا بیانیہ قوم کے اور دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. قوم تو ان کا چہرہ پہچان چکی ہے. اب یہ سمجھتے ہیں، لیکن خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ وہی خطرناک کھیل ہے جس طرح تمام عرب ممالک تباہ و برباد ہو گئے. آپ دیکھ لیجئے شام میں، لیبیا میں کیا مثال دوں، عراق میں، مصر میں کیا ہوا. وہاں پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تابع پہلے افواج کو کمزور کیا گیا. اب نام لے کر ابھی بیٹھے ہیں صابر بلوچ صاحب، میرے بڑے ہیں، میں بھی پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے شہادتیں لے لی، تختہ دار پہ لٹک گئے، لیکن کبھی ان کا بیانیہ یہ نہیں رہا. اس لیے بلاول صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں اسٹیج پہ بیٹھا، میں حیران ہوں کہ یہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے رہے، DGISPR کا نام لے رہے. تو اس سے پوچھنا بنتا تھا نا بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں وہ سامنے لے کر آؤ نا یار. آپ وہ بیانیہ یہ بیانیہ کن کا ہے؟ سن لیں، یہ بیانیہ کن کا ہے. آج اگر شادیانے بجائے جا رہے ہیں علی ممتاز، تو بھارت میں، انڈیا میں شادیانے مچائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، پوائنٹ ٹیکن. صابر بلوچ صاحب، اگر یہاں پر وہ صابر بلوچ صاحب آپ نے شوکت بسرا صاحب کی رائے سن لی، اور ساتھ میں جو سوال تھا وہ بھی آپ کے لیے بھی وہی سوال ہے کہ جو بیانیہ ہے PMLN کا، چونکہ آپ اکٹھے ہیں سب اور اتحاد ہے آپ کا 11 جماعتوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN ابھی بالکل ساتھ چل رہی ہے، تو آپ کب تک ساتھ اسی طرح سے نبھاتے رہیں گے؟ کیونکہ اس میں بیانیے میں تو رد و بدل آتا رہتا ہے، تو کب تک بلاول صاحب حیران ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ ہمیشہ کوئی ایک ایسی نئی بات سامنے آ جاتی ہے جس کا پہلے ذکر نہیں ہوتا، اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج ہی حکومت کو گھر بھیجے. دیکھیں، آپ نے علی بھائی شوکت بسرا سے کچھ پوچھا اور انہوں نے جواب کچھ اور دیا. اچھا، وہ سوائے اس کے کہ جی وہی پرانی رٹ بھی لگائی کہ جی کہ کرپشن اور فلانا اور یہ اور وہ، اس کے علاوہ نہ انہوں نے آج کوئی بات کی، نہ پہلے کوئی بات کی ہے، اور نہ تحریک انصاف کے وزیر اعظم سے لے کے ان کے کسی ورکر تک نہ ان کے پاس کچھ کہنے کی اور کوئی ہے. بہرحال اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، ان کو بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ لوگ تنگ آ گئے ان چیزوں کو سن کے. اچھا، اب جہاں تک دیکھیں ان کی جو نیریٹو ہے اس کا، نواز شریف صاحب کا اور اس کی جماعت کا، تو یہ دیکھو، یہ ہماری وی آر نو بڈی. پیپلز پارٹی، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا. وہ ہمیں اپنے آئیڈیاز اور اپنے جو ان کا انٹرنل جو پارٹی پالیسی ہے، یا اس پر ہم ان کو جو ہے نا وہ فورس کر سکتے ہیں، نہ ان پر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں. دے آر فری، جس طرح ہم خود فری ہیں اپنے معاملات میں. تو بہت ہی کم
اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز پہ PDM بنی ہے. باقی تو ہر شخص اپنا آزاد ہے اپنی باتوں میں, اپنے اسٹرگل میں, اپنی چیزوں میں, اپنی پالیسیز میں. اب دیکھو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان کو گھر بھیج دیں, دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم لوگ جو پالیٹکس کے سیاست کے ورکر ہیں, سیاستدان کے ان کے کارکن ہیں, ہم کیوں چیزوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ وائی وی آر ہائڈنگ دا فیکٹس. اب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ بی بی مریم کا مطلب کیا ہے کہنے کا, یا نواز شریف نے جو کچھ کہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا, یا انہوں نے جن جن اداروں کو یا طاقتوں کو فورسز کو ایڈریس کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس کو کہا ہے کس کو نہیں کہا ہے. لیکن اگر ڈیموکریٹک جمہوریت پسند لوگ تو پھر مطلب فوج کو تو نہیں دعوت دیں گے نا. دس از اگینسٹ ڈیموکریسی. فوج کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی فوج کو, اگر وہ فوج کا نام لیتے ہیں جس میں ادر وے, ان کا مطلب تو وہی ہے. آپ چاہے کچھ بھی کہیں ان کا مطلب وہی ہے. اس کا مطلب اگر وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PML نواز یہ سمجھتی ہے, یہ جانتی ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کی انوالومنٹ ہے. اگر وہ طاقتیں ان کو لائے ہیں تو ظاہر ہے انہیں طاقتوں. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فوج ہی لائے گی اور فوج ہی بھیجے گی, اور جس کو بھی لانا ہوگا وہ فوج ہی لائے گی, اور جس کو بھی جب بھی بھیجنا ہوگا فوج نہیں بھیجنا ہوگا. لائے گی, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. اگر لائی ہے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے. آئندہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آپ ہمیشہ سے فوج سے ہی فیصلے کروا لیا کریں کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے اور کس کی نہیں, اور الیکشنز کو ختم کر دیا جائے؟ وہی تو میں آپ کر رہا ہوں نا. دیکھو یہی تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, اور یہی ہماری ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہ صرف فوج بلکہ کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن مداخلت نہ کرے. لیٹ دا پالیٹیشنز ٹو فائٹ ایچ ادر, لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو کم آن دیئر ان دا الیکشنز. دیکھو نا, یہ تو اب یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہنے کی, کرنے کی. تو یہ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن مداخلت نہ کرے تو وہ رانگ ہے. یہ تو اب حق ہے, رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں, اگر مریم بی بی کہتی ہے, یا وہ ہمارے جو ہے نا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, ظاہر ہے کہ وہ بڑے ذمہ دار ہوں گے اپنے معاملات میں, اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ جی کہ مجھے بڑا جو ہے نا وہ لگا دچکا ان دا سینس کہ یہ بات وہ شخص کر رہا ہے کہ مجھے کیسا میں شیخ صاحب کی طرف جانا ہے. لیکن صاحب آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم والی, تو بلاول صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں جو حکومت میں رہی ہے, ابھی بھی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے. تو کیا بلاول صاحب کو یہ یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, اور بینگ پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع, جبکہ بعد میں وہ ذرائع کچھ اور تھے. تو آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ قطری خط آ گیا تھا. نہیں دیکھو میری بات سنیں نا, وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ, وہ تو ایک معاملہ تھا, کورٹ میں تھا, جو بھی تھا ان پر چارج تھا, وہ بنا نہیں بنا جس طرح ہوا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر وہ کہتا ہے کہ جی فوج ہے تو یہ بات تو فوج کو کہنا چاہیے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. دیکھو ٹھیک ہے, اس پہ بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کیسے رہے شیخ صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ چلیں جی, گریٹفلی آپ کی بھی آواز مجھے آ رہی ہے جی. کیسے رہے شیخ صاحب, جو ابھی گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پرسوں, آپ کی پارٹی کیا اس کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرے گی, یا ایک بار پھر وہی کچھ کہا جائے گا جو 2018 کے عام انتخابات کے بعد کہا جاتا رہا اور اب تک کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں نا 2018 میں, میں نے خود اس کو کنٹیسٹ کی ہے جی. تو میں صرف اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے حلقے میں کسی کو بھیج دیں. ابھی بھی جو الیکشن جنہوں نے ہارے ہیں نا, ان کے سائن بورڈ اور ان کے وال چاکنگ ساری موجود ہے دیہاتوں میں. کسی ایک دیہات میں بھی میری وال چاکنگ نہیں ہے, مجھے وال چاکنگ ہی نہیں کرنے دی گئی. میں آپ کو ثبوت دینا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں الیکشن کس طرح ہوئے ہیں. ہم نے جو جیتا ہے نا, پچھلا الیکشن 2013 میں نے اسی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں 32,000 سے جیتا تھا. یہ الیکشن میں نے صرف 700 یا 800 ووٹوں سے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے
جن مشکلات سے ہم گزرے ان الیکشنوں میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ ہو گئی. ہم نے اس کی کافی شکایت بھی کر لی اور کر رہے ہیں کہ 2018 میں اگر فیئر الیکشن ہوتے تو پاکستان مسلم لیگ حکومت بناتی. آج گلگت بلتستان میں الیکشن اگر فیئر ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے ایک انٹرنیشنل آبزرور بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی میڈیا والے بھی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ساری چیزوں کو خود دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر الیکشن فیئر ہوں گے تو کوئی پارٹی بھی جیتے گی، ہم بڑے فراخ دلانہ طریقے سے مانیں گے. لیکن ہمارے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے، وہ جس طرح کے جلسے وہاں ہو رہے ہیں اور جس طرح کے لوگوں کی پذیرائی ہے، اور پھر ہم نے پرفارم کیا ہے. ہم نے 5 سال جو حکومت کی ہے، میں خود وہاں گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ہے یہ جو چائنا کے بارڈر سے لے کے جس طرح کی پلیں بنی ہیں، جو روڈیں بنی ہیں پوری گلگت میں، اس کے علاوہ سوفٹ بارڈر سے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جو ٹریڈ لوکل لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، یہ نیا بارڈر جو کھلنے سے چائنا کا، اور اس سے بڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو ہم نے لوگوں کو سرو کیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگ ہماری ان خدمات کو سرائیں گے اور الیکشن میں ہمارے ریزلٹ بہت اچھے ہوں گے. ہم پورا امید ہے. اور جو بھی ریزلٹ ہوں گے آپ ان ریزلٹس کو ایکسپٹ کریں گے. الیکشن کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، الیکشن کا آپ ایکسپٹ کریں گے ریزلٹس کو، وہ سامنے آ جائے گا. ریزلٹس کو ایکسپٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل. اگر آبزرور نے، اگر آپ لوگ کہیں گے، آپ میڈیا والے لوگ کہیں گے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے تو ہم بالکل ایکسپٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہو رہے ہیں، اور جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہوئے ہیں. لیکن جی بی میں تو ٹھیک ہو رہے ہیں نا، وہاں پر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیے اس سے پہلے یہ تو ہو رہا ہے نا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے، خود آپ بتائیے کہ ان کینڈیڈیٹوں، اس میں بھی کیا ہوا 2018 میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو پہلے، میں آپ کو بتاؤں میرے ایریا میں، یعنی میرے پاس کوئی ایم پی بھی نہیں تھا، اور پورے ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں ہوا. جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو اتنا خوف تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ ہم الیکشن میں مینوپولیشن ہوگی، ہم جیت نہیں سکیں گے. حالانکہ ہماری حکومت تھی، اور 2013 اور 2018 میں تو یہی فرق تھا نا. ہم نے تو بڑی مشکل. ٹھیک ہے صابر بلوچ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دوسرے حلقے میں، چنگوٹ کے دوسرے حلقے میں، جی سر، جی کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا. کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا مسلم لیگ کا. صابر بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی کو کراچی سے لا کے اس کو آخری وقت میں کینڈیڈیٹ بنانا پڑا. ٹھیک، تو یہ الیکشنوں میں پہلے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے صابر بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی کیا ریزلٹس ایکسپٹ کرے گی جو بھی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ریزلٹس آئیں گے؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے نا، وہ اس طرح تو پہلے، ابھی آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جو پری پول جو ریگنگ وہاں پر ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے انسٹرکشن کے باوجود آپ کا وزیر اعظم وہاں کا دورہ کر رہا ہے، آپ کے وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو منع کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ وائلیٹ کر کے بیٹھے وہاں پہ. ابھی حالت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو ان کے امیدوار ہیں، ان کو باقاعدہ ایڈوائزر بنایا جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کو اختیارات دیے جا رہے ہیں. تو پری پول ریگنگ کس چیز کو کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو ہم تو پھر بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اگر اس قسم کی چیزیں رہیں. اور جو ایک طوفان بدتمیزی وہاں پر پیدا کی ہے ان لوگوں نے، جو ان کے جو وزیر ہیں، یعنی جو ابناکشیس لینگویج وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ آل بلڈی سوائن جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان کے بیٹھے ہوئے، تو یہ اس طرح الیکشن کرتے ہیں کہ لوگوں کو گالیاں دو. مطلب ہے کہ پھر آپ کی پارٹی ریزلٹس ایکسپٹ نہیں کرے گی اگر آپ کی پارٹی ہار جاتی ہے تو؟ بھائی دیکھیں، کوئی زیادتی کو کوئی شخص ایکسپٹ نہیں کرتا. آپ نے الیکشن میں دیکھا ہے، آپ چیئرمین بلاول صاحب کی کیمپین کو آپ دیکھیں، وہاں پہ وہ کتنے دنوں سے کتنے وقت سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی وہاں پر پہلے بھی، اس دفعہ نہیں، پہلے بھی پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے یہ علاقہ ایک اسٹیبلشڈ پیپلز پارٹی کا علاقہ رہا ہے. پیپلز پارٹی از ناٹ اے نیو پارٹی ان دس ایریا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہوگا جو بقول آپ کے 2018 میں ہوا تھا عام انتخابات میں، وہی گلگت بلتستان میں بھی پرسوں ہوگا؟ بات سنیں، اگر ریگنگ نہ ہو، اگر انوالومنٹ نہ ہو تو پیپلز پارٹی تو کلیئر کر سویپ کرے گی انشاءاللہ. اور اب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ، میں آنیسٹلی علی ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ یعنی میں اس طرح، لیکن میں بلیو بھی کہ میں نے خود وہاں پہ یعنی اس علاقے میں لوگوں سے پوچھا ہے، میرے دوست ہیں،
इलेक्शन से बहुत पहले उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं है। अच्छा, स्पेशली तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये था, उन्होंने कहा कि जी ये जमात तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, उनके लोग ही नहीं है। देखो बात ये है ना कि आखिर या तो ये तो उस वक्त बात होती है कि मेरा आपके साथ जो ना ताल्लुक उस वक्त होता है कि आप मुझे पहले जाने। पीपल्स पार्टी के लोग पहले से जानते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के जो खिदमात थे उनको पहले से जानते हैं, बीबी साहिबा के जो खिदमात है उनको पहले से जानते हैं, चेयरमैन बिलावल साहब पे उनको पूरा एतमाद है, यहाँ के लोगों का पूरा ट्रस्ट है, उसके खानदान पे पूरा ट्रस्ट है। अच्छा, जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इस इलाके की खिदमत की है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको उनकी शनाख्त दी है। आपने भी अपने दौरे हुकूमत में खिदमत की, कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में भी गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें बनाई गई, ट्रेड के लिए जो है वो साजगार माहौल क्रिएट किया गया। और शौकत बसरा साहब, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि जीत आपकी हुकूमत की होगी, और साबिर बलोच साहब ने कह दिया कि प्री पोल रिगिंग तो हो ही रही है, जिस तरह वहां पर इलेक्शन कमीशन के अगर आपने गुफ्तगू सुनी है, ये हारे हुए जैसे जुआरी होते हैं ना, ये हारे हुए खिलाड़ी हैं, ये हारे हुए सियासतदान हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको हौसला दे। ये तो बेचारे मुझे यूं लग रहा है जैसे नहीं, लेकिन शौकत बसरा साहब, आपकी जमात ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए क्या किया है कि आपको वोट वहां पे मिलेंगे? एक अली मुमताज मुझे बात बताएं, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2013 में पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 सीटें ले सकी और नून लीग जीत गई। वो बताएं किसने धांधली की थी? गुजारिश ये है, जरा साबिर बलोच साहब की बात सुन लीजिए। शौकत बसरा साहब, आप जवाब दीजिएगा जरा। साबिर बलोच साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिए प्लीज। उन लोगों को लूटने के अलावा कुछ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ पहली बारी 70 साल में हमने ऐलान किया कि हम आपको सुबह देंगे, सुबह देने से क्या होगा, बहुत अफसोस वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तालीम होगी, सेहत होगी, तमाम फंड उनको जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका पता नहीं है कि खवातीन इनसे ये पूछ लें कि धांधली कह रहे हैं, धांधली हो गई, धांधली हो गई। बहुत 15 तारीख को आज रिकॉर्ड पे रखी गई मेरे भी राय है, आपकी राय है, हमारे भी दोस्त हैं दोनों पार्टियों में, ये भी मेरे दोनों बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं। इनसे ये पूछ लेना कि आप आज कह रहे हो अगर ये जीतेंगे तो फिर कहेंगे कि धांधली नहीं हुई, अगर ये हारेंगे तो कहेंगे वहां तो धांधली हो गई। लेकिन बसरा साहब, प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले जल्दी से ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहां की पढ़ी लिखी अवाम आपकी जमात को वोट क्यों देगी? आपने ऐसा क्या किया है, क्यों आपको वोट मिलना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये दोनों पार्टियां चले हुए कारतूस हैं, आजमाए हुए को लोग नहीं आजमाते। इन दोनों ने गिलगित बल्तिस्तान में 2-2 बारियां ली हैं। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी तो आप बारी चाह रहे हैं कि आपको बारी मिले तो आप कुछ करें की होती तो ये सिर्फ 3 सीटें इनकी होती। अभी इनकी 3 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की 2013 के 2018 के इलेक्शन में। अब नून लीग ने इन 5 सालों में क्या दिया लोगों को गिलगित के बल्तिस्तान को? आज भी वो लोग रो रहे हैं, ना रोड्स है वहां पर, ना तालीम है, ना सेहत है, ना पीने का पानी है। हमें इसलिए वोट देंगे, उम्मीद पे वोट देंगे कि हम इन दोनों को आजमा चुके हैं, उसी उम्मीद पे जिस पे 2018 में वोट दिए थे। और फिर आप 2.25 साल यही कहेंगे कि जी हमसे जो आपकी उम्मीदें, हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। लेकिन यूं के गुज़श्ता इतनी हुकूमतों में ये कुछ गिलगित बल्तिस्तान में होता रहे तो हमें टाइम चाहिए होगा। वहां के लोगों की उम्मीदों पे पानी ना फेर दीजिएगा। वो वैसे ही जो है उनको बहुत सी शिकायतें हैं, उनको महरूमियां हैं, तो कम से कम उनसे वादे करके वादे ना तोड़िएगा अगर आपकी हुकूमत वहां पर कायम हो जाती है तो। सबसे पहले 70 साल में जो उनको शायद 50 साल पहले मिल जाना चाहिए था, सूबा अगर बनाने जा रहे हैं सर, वो पहले आप जनूबी पंजाब में बना लें सर, पहले जनूबी पंजाब में बना लें। नारे तो आपने जनूबी पंजाब के भी लगाए थे, जनूबी पंजाब से लोगों को अपने साथ शामिल भी आपने इसलिए किया था। खुसरो बख्तियार एंड कंपनी उसी नारे का हिस्सा थी, तब जाकर आपके साथ वो शामिल हुए थे। बहरहाल सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे सर मजीद बात होगी आने वाले दिनों में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, साबिर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और कैसर अहमद शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।